الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد، یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خواب کے آغوش میں تصویر مناجات، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ہاں ایک چشمہ شفاعت ہے سیرت رسول کی، ہاں ایک چشمہ شفاعت ہے سیرت رسول کی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ ختم رسول کی سیرت اور اخلاق کی کھلی کتاب کے مالک ہے، ختم رسول کی سیرت اور اخلاق کی کھلی کتاب کے مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے، آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام کے دل روشن ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سوسلار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی، آپ محمد بھی، آپ احمد بھی، غرض گرا وجہ کائنات بھی، اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اولاد تھی کہ آپ کے جانے دشمن آپ کے جانے ساتھی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمین توحید رسالت میں جگمگانے لگا۔ دنیا عالم میں آپ کی عظیم و شان انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ اس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، اس کے چہرے کو دہا کہا گیا، اس کی زلفوں کو اللیل کہا گیا، اس کے سینے کو النشا کہا گیا، اس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، اس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا۔ اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہا، اور کیا کہنے اس وجود کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طاقت ایک روشنی اور نور کا مینارہ ہے۔ آپ کی زندگی کے روز و شب اور قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہے، یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی کا خطا بن جائے تو ہمیں بے شک نجات ہو جائے، یعنی زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہے۔ عشق رسول مومن کی میراث ہے۔ سورج کو بنائی کی ایک نور مجسم، سیرت کے گواہی میں تو قرآن مبی ہے، آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے۔ جس طرح لفظ سے لفظ ملتے ہیں نام محمد کی سبق، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کی سبق، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کی سبق۔ ہمارا نے ایک دن بلا اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں شاکر ناگوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا علی رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہوں، اس کا ترجمہ ہے کہ اے
پھر سے تقریر پیش کرنے کے لیے آیت محمد عباسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد النبی is an important Islamic festival. We celebrate it on 12th of Rabiul Awwal. It literally means the birth of Holy Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today we are going to celebrate 1500th Jashn Eid Milad al-Nabi. On this blessed occasion, I am going to speak about Sirat al-Nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الليل إذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر آنے کے افسوس. اساتذہ کرام، پیارے بچوں، پردہ میری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار کے بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مداد الجود والکرم. حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والضحى الليل إذا سجى. اس کا ترجمہ یہ ہے چاشت کی قسم رات کی جب پردہ ڈالے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں والضحى سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے اور واللیل سے مراد محبوب دولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبر ہے. اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ مصطفیٰ کی قسم. حضرات محترم، پروردگار عالم سے اپنے محبوب روح انور کی قسم یاد فرمائے، اسی لیے کہ روح پاک مصطفیٰ زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی تو طویل شے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن نواز صرافہ کمائے کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ تَلِدُ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت لے کر حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پورے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں. حسان بن صدیق اکبر، حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ اکرام نے کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، تو صدیق اکبر، حسان بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور دیگر صحابہ اکرام نے کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، جبکہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سارے کائنات اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے عرب میں سرور دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر انہوں نے کیسے کہتے کہ پورے کائنات میں اس سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں.
اب میں پھر سے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ریحان اظہار شیخ. معزز سامعین اکرام، پردہ میری ماں اور بہنوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وكتاب القديم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعزاز، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار وقائے نامدار، شہنشاہ وقا، رحمت للعالمین، طه یاسین، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، سیدہ آمینہ کے راز دلالے، عبداللہ کے
याकूब शेख। मेरी माँ और बहनों, हाजिर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर आने के अफरोज अलकायदा व मशाइख इज़ाम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद ग़ज़ा की जानिब लोग लगाकर भीख तेरे बोले आका उलाता, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अब्दार, आकाए नाबदार, शहंशाह दियों का रहमतुल लिल आलमीन, ताहा यासीन, अनीसे बेवजह, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, दाई हलीमा के गोद के पाले, सैयदा आमिना के रश्क दुलारे, हज़रत अब्दुल्लाह के जिगर पाले, यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मानने वालों, मैंने पुत्र मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर और मालूम आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को शहर मुस्तफा प्यारे का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुसंपत्ति का जिक्र फरमाया है। ऐ मानने वालों, उनके पाक के मुस्तफा से ज़्यादा हसीन व जमील दुनिया की कोई शय नहीं है और न हो सकती है। ऐ मानने वालों, आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी दिखाया, मदीना के लोगों को भी दिखाया, मिस्र के लोगों को भी दिखाया और इराक के लोगों को भी दिखाया। मैं उनकी बारगाह में जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर के पैर पर बात के लोगों को भी दिखाया। जानते ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिसे हम जिब्रील अमीन कहते हैं। हज़रत जिब्रील के वज़ादे थे, इन्होंने हज़रत आदम को भी दिखाया, हज़रत नूह को भी दिखाया, हज़रत इब्राहिम को भी दिखाया, हज़रत इस्माइल को भी दिखाया, हज़रत याकूब को भी दिखाया, हज़रत ईसा को भी दिखाया, हज़रत यूसुफ को भी देखा, हज़रत ज़करिया को भी दिखाया और हज़रत यहया को भी देखा, हज़रत मूसा को भी दिखाया और हज़रत ईसा को भी दिखाया। पर लेकिन खुद हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, यानी मैंने रुए ज़मीन के मशारिक व मगारिब को उलट पलट कर देखा, कायनात का गोशा गोशा देखा है और चप्पा चप्पा देखा है, पर खुदा की कसम आपके जैसा किसी को ना पाया, आपके जैसा किसी को ना देखा, किसी को ना पाया। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिद्रा वाले जो हमने यहाँ के थाले, यही बोले सिद्रा वाले जो हमने यहाँ के थाले, तभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, जब ने यह बढ़ाया तुझे हम दे
حضرات محترم، میں نے ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور اساتذہ کا، اس مختصر سی تقریر میں محبت کی بات کرنی ہے، عقیدت کی بات کرنی ہے، قرآن کی بات کرنی ہے، مدینے والے کی بات کرنی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے۔ مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے۔ مکہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے۔ مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے۔ مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے۔ مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے۔ مکے میں حضرت ختیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ ہے۔ مکے میں غار ہیرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے۔ مکے میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے۔ مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے۔ مکے میں جلال خدا ہے، اور سب مل کر کے تو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ بھرے صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ نے بڑے بڑے وعظ سنے ہوں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس بات پر قربان جاؤں جس کا سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمینہ کا لال تھا۔ آپ نے بڑے بڑے ادیب و خطیب کے اجتماع دیکھے ہوں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس اجتماع پہ قرآن جنت بھی رشک کرتی تھی، جس اجتماع میں سننے والا علی تھا اور سنانے والا نبی تھا۔ ہمارے نبی تقریر فرماتے: اے میرے یاروں پیاروں وفاداروں جانثاروں آسمان رسدوں ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، دنیا کا آخری رہنما ہوں، خدا کا یار ہوں، سب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، مدینے کے تاجدار ہوں اور سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ صدیق نے دی تھی کہ ہماری یہی دعوت ہے۔ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ہمارے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں، ان کی ہر ادا بے مثال ہے، ان کا بچپن بے مثال ہے، ان کی جوانی بے مثال ہے، ان کا اعلان نبوت بے مثال ہے، ان کا کعبہ بے مثال ہے، ان کی مقدس قرآن بے مثال ہے، ان کے یار صحابہ بے مثال ہے، ان کا اہل بیت بے مثال ہے۔ ہاں ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کپڑا نبی کے جسم مبارک پہ لگ جائے وہ بھی بے مثال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتا کسی کا گزارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا کسی کا چارہ نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا ہم غریبوں کا آسرا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا بیواؤں کا سہارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا یتیموں کا والی نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا یہ بہر و بر نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتا یہ خشک و تر نہ ہوتے، صدر و حضر نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتا یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتا یہ مکین و مکہ نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتا یہ عرش و سما نہ ہوتے، عرش و فرش نہ ہوتے، حور و گلما نہ ہوتی، بلکہ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں: وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، استغفر اللہ الذنب واتوب الیہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایان محمد سونو شاہ۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد
الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ نظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انہی سے بے کسے کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمینہ کے راز دلالے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے پڑے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارے جہان میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے حضور پور نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، پتھر، درخت، سبز حیوان، جن، فرشتے، انسان، زمین و آسمان سب کا حاکم اور رسول قرار دیا. حضور کی طاقت کے سامنے چاند اور سورج، زمین و آسمان دم نہیں مار سکتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سونے چاندی کے پہاڑ ہمیشہ تاک میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملے تو ہم دونوں زمین چیر کر باہر آ جائے اور حضور کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہے. لیکن حضور نے سونے چاندی کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کیا. حضور کو امیروں جیسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی پسند نہ تھی. غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا. پوری مبارک زندگی سادگی سے بسر فرمائی. خادم اور غلام آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے کام انجام دیتے تھے. لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو. ایسا بارہا ہوا ہے کہ اپنے نورانی کرتے میں خود پیوند لگاتے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے نورانی کپڑے دھوتے، گھر کا کام کاج خود انجام دیتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور کے جود و کرم کا یہ حال تھا کہ بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو تو مالدار بنایا کرتے تھے، لیکن خود گھر کے چولہے میں 2 ماہ تک آگ جلنے کی نوبت نہ آتی. گھر والے صرف دودھ اور چھوارے پر گزارا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے. معاذ اللہ، بھلا سوچو تو صحیح، جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ سادہ زندگی پسند کی تھی. اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے فرعون کو بادشاہی دے دی تو گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے
ہمیں پھر سے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد شاہد حیدر علی. معزز سامعین اکرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر ہونے کے افروز، علماء اکرام و مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے حبیب کے نور کا ذکر فرمایا ہے. ہمارے نبی کا نور جہاں سے گزرا اس جہاں کو چمکاتا ہوا گزرا ہے. حضرت ابوبکر کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. حضرت عمر فاروق کی عدالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. حضرت مولا علی کی ولایت اور شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. حضرت امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. ہمارے پیر غوث اعظم کی کرامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. ہند کے راجا پیارے خواجہ کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی. اور ہم سنی کا چہرہ ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے. چاند سورج اور ستارے ہمارے حضور کے نور سے چمک رہے ہیں. قدرت کے نقیب نے پکارا، یوں اعلان کر دو آج تک جتنے چمکے ہیں ہمارے حضور کے نور سے چمکے، اور قیامت تک جتنے چمکیں گے ہمارے حضور کے نور سے چمکیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، حقیق کی آمد، حقیق کی آمد، رسول کی آمد، افضل کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلم جماعت گوجر مسجد عارف مدرسہ، مسلم جماعت گوجر مسجد عارف مدرسہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب میں آخری تقریر پیش کرنے کے لیے صدف ایوب شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کر ہم نے محفل سجا رکھی ہے، یہی سوچ کر ہم نے محفل سجا رکھی ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے.
تھا. شراب شباب کباب اہل عرب کی رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا. گویا کفر و ضلالت کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر جس میں انسانیت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی. کیسے عالم میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور 1500 سال پہلے 12 ربیع الاول کی صبح وہ سورج طلوع ہوا. مکہ شب کی تاریخیں رفتہ رفتہ کافور ہوتی گئی. رسول ہاشمی نے قلب و نظر کو
सिखाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम रखा रहे। दुरूद व सलाम हमारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज हम इस अजीम दिन ईद मिलादुन नबी के मौके पर खुशी मनाते हैं। और जब हमारे नबी की विलादत हुई, जब लौटने की किरण लबदार हुई, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं की कदमों की बरकतों से ये जिंदगी है। हमारे प्यारे नबी मक्का के शहर मक्का में पैदा हुए। आपकी आमद से पहले ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کران پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں سرکار کی آمد پر آپ حضرات کو بھرپوری کلام سنانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ مچل جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی تو جنت کی حوریں بھی مبارکباد دینے کے لیے استعمال کریں گے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے صرف۔ آمنہ کے گھر ماں ہے حورن کا میلہ، آمنہ کے گھر، یہ جو میلہ لگا ہوا یہ مجلس ہے نا، حوروں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ آمنہ کے گھر ماں ہے حورن کا میلہ، سگروں دریا جگر مگر ہوئے، جگر مگر ہوئے۔ آمنہ کے گھر ماں ہے حورن کا میلہ، سگروں دریا جگر مگر ہوئے، جگر مگر ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا کا انگلی کا اشارہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا ادھر ادھر ہو رہا سماعت کریں گے کہ آمنہ کے گھر ماں اور بن کے کھلونا، بن کے کھلونا مورے نبی کا، بن کے کھلونا ہمارے نبی کا، امبر پہ چندوا ادھر ادھر ہو رہے۔ آمنہ کے گھر ماں ہے حورن کا میلہ، سگروں دریا جگر مگر ہوئے، جگر مگر ہوئے۔ اور ہمارے یہ پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی نا تو آتش کدا بولتے ہیں آگ کی جہاں عبادت کی جائے، ان میں بھی کوہرام مچ گیا، بتوں کے گھر میں بھی کوہرام مچ گیا۔ سمجھ کریں کہ دولت ہے کھیتون میں باد بہاری، جھومت ہے پیڑون کی ہر ڈالی ڈالی، دولت ہے کھیتون میں باد بہاری، جھومت ہے پیڑون کی ہر ڈالی ڈالی، اور کوہرام
का पैर डगमगा रहा था, अब मुनाफिकों का डगमगाता है कि बुतवन का गोड़ावा डगर मगर होवे आमिना के घरवा। और हमारे प्यारे आका की जो शान है कि ना ऐसा कोई नबी आया है ना क़यामत तक आएगा कि ऐसन नबी कोई आवाना आई और ई मर्तबा कोई पावाना पाई। ऐसन नबी कोई आवाना आई, ई मर्तबा कोई पावाना पाई। क्यों कि बरसे घर माँ है हुरन कमेला सगरो करिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे। और हमारे प्यारे आका की नजरे करम अगर एक हो जाए तो हम सबका खुशियों में गुजर बसर हो जाएगा। समाप्त करेंगे कि बाजत है कलमे की हर सुबह सुरिया दोनों जागत मांगे पहली उजरिया। बाजत है कलमे की हर सुबह सुरिया दोनों जागत मांगे पहली उजरिया। कर दे कर में जो कर दे दया जो शाहे मदीना कर दे दया जो शाहे मदीना तो खुशियन माँ सबका गुजर बसर हो। आमिना के घर माँ है हुरन कमेला आमिना के घर माँ है हुरन कमेला सगरो दरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे। दुरूद पाक पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खिदवन में बादे बागारी। इसका मतलब समझ रहे हैं, हर तरफ हरियाली आ गई खेतों में भी कि दौलत है खिदवन में बादे बागारी। झुमत है पेड़वन की हर डाली डाली झुमत है पेड़वन की हर डाली डाली। और कोहराम बरपा कोहराम बरपा है आतिश कदन माँ बुतवन का गोड़ावा डगर मगर होवे। आमिना के घर माँ है हुरन कमेला सगरो दरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे। मेरे पास में सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात बेदार हो गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास तुम्हें से तशरीफ लाए वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में मुसीबत में पड़ना गिरा है और तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले कमाल मेहरबान मेहरबान। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद जिस सुहानी और वो सुहानी रात जो है आज सुबह की रात है, आज ही वाली रात है और सुबह जो आने वाली है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिन अफरोज सात पे लाखों सदा। और आगे फरमाते हैं आला हज़रत कि वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। ये जो सारा जहान है ना जिसको हम दुनिया बोलते हैं ये दोनों जहान और दोनों जहान की ही वो जान है। अब जब जान ही नहीं तो फिर जहान नहीं। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ऐ ईमान वालों हम अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नवाजा है तो जब भी कोई खुशी का मौका आता है हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है तो मैं आम ज़बान में बता दूं कि छठी मनाते हैं।
तो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और जब बेटे की शादी करते हैं तब भी खुशी का इजहार करते हैं। अगर कोई 5 लाख का कर रहा है तो कोई करोड़ों रुपये में कर रहा है, मगर उस टाइम पे कोई फतवा ये नहीं देता कि इस पैसे से किसी गरीब की मदद कर दी जाए या किसी की शादी करा दी जाए। मगर जब मीलाद की बात आती है ना, जब मीलाद की बात आती है तब उन्हें ये फतवा और ये मसला नजर आने लगता है। और देखिए, अगर आप ये लाइटिंग का एक फोटो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे डाल दें, तो आप अगर 5000 की 4G से मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो बंदा आईफोन 1.5 लाख के ये फोन से बंदा मैसेज कर रहा है कि ये नाजायज और बिदात है, और आपको चाहिए था कि ये पैसा किसी गरीब को दे दें। कितने लाख का फोन है? 1.5 लाख। और 5000 के फोन से आप अपलोड करें, तब उसे ये बात नहीं समझ आई कि मैं 1.5 लाख का 2 लाख का फोन चला रहा हूँ, इसे किसी की गरीब की मदद करनी चाहिए। जो 10,000 का काम करता है वही। तो पता चला कि आपको सिर्फ मिलाद के नाम पे ही बहकाया जाता है। जब मिलाद की बारी आती है तभी आपको बहकाया जाता है, आप किसी के बहकावे में ना आए। और ऐ ईमान वालों, हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया और रसूल से अफजल व आला बनाया है। ऐ ईमान वालों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया था वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से था। अगर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवा गर ना होता तो फरिश्ते सजदा ना करते। ऐ ईमान वालों, पता चला, मालूम हुआ कि जो फरिश्तों ने सजदा किया था वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से ही था। और एक इमाम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में नकल किया है कि अगर शैतान को, इब्लीस को नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आता तो वो फरिश्तों से पहले सजदा करता। अगर नजर आता, इश्क वाली नजर होनी चाहिए, मोहब्बत वाली नजर होनी चाहिए। अब शैतान वहां पे हाजिर था मगर वो मोहब्बत की नजर से नहीं देख रहा था, इसकी वजह से वो नजर नहीं आया। अगर आज भी जिनको हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपनी महफिलों में जलवा नजर नहीं आ रहा है तो ये उनकी आंखों में कमी है, उनके दिल में कमी है। वो चाहिए कि अपना इलाज कराएं, और इलाज कहाँ होता है? अल्लाह वालों के पास। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, ये जो पूरी कायनात जगमगा रही है, जो पूरी कायनात जगमगा रही है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की वजह से ही जगमगा रही है। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि इतनी रोशनी जाहिर हुई कि मैं मक्का मुकर्रमा से शाम के महलों को, किलों को देख लिया। और एक रवायत में ये आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मशरिक से मगरिब तक यानी पूरी दुनिया रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की बरकत है। और एक बात मैं हया के दायरे में रह करके मैं आप हजरात को और ख़वातीन इस्लाम को भी बताना चाहता हूँ कि जो दौरान हमल यानी जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, तमाम औरतों को तकलीफें होती हैं, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मगर हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मुझे पूरे 9 महीने तक कोई तकलीफ नहीं हुई। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है कि जिस दिन विलादत हुई उस दिन वो फरमाते हैं कि उस दिन भी मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। और ऐ ईमान वालों, आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत नकल फरमाते हैं, ये जो हम झंडे लगाते हैं कुछ लोग इस पे भी फतवे देते नजर आते हैं, इनके बहकावे में कभी ना आना। ऐ ईमान वालों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से 3 झंडा लाते हैं। कितना झंडा? 3 झंडा अल्लाह के हुक्म से। गोया अल्लाह ताला भी अपने हबीब को पैदा फरमा करके खुशी का इजहार कर रहा है और झंडे लगवा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम झंडा लाते हैं, मशरिक में लगाते हैं और मगरिब में, और तीसरा झंडा काबे की छत पे। अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि देख लो, जिसे खाने काबा का मकाम हासिल है उस पर मैंने झंडा लगवा करके ये बता दिया कि तुम भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने घरों को सजाओ, अपने घरों पर झंडे लगाओ। रूह
روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت۔ پتا چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر اپنے گھروں میں جھنڈا لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا، اس کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اے ایمان والوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک جہاں سے گزرا ہے، جہاں سے گزرا ہے اس جہاں کو چمکاتا ہوا گزرا ہے، روشن کرتا ہوا گزرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی جو چمکی ہمارے نبی کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو جناتوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، ہمارے نبی کے نور سے چمکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت موسیٰ کا کلام ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اثار و قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عبداللہ کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عبد المطلب کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور حضرت ابو بکر کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عمر فاروق کی عدالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی ولایت اور شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سیدہ فاطمہ کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام حسن امام حسین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور شاہ برکت اللہ کی برکت ہمارے حضور کے نور سے چمکی۔ اے ایمان والوں، حضرت خواجہ معین الدین کی ولایت اور کرامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور ہم سنیوں کا چہرہ ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمک رہی ہے۔ قدرت کے نبی نے پکارا، یوں اعلان کر دو کہ آج تک جتنے چمکے ہیں ہمارے نبی کے نور سے چمکے ہیں، اور صبح قیامت تک جتنے چمکیں گے ہمارے نبی کے نور سے چمکیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے ایمان والوں، بارہ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے کہ آپ مخلوق خدا سے محبت کریں، ہر کسی سے سچے دل سے محبت کریں۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے ظاہری طور پہ بتا دیں، مگر دل میں نفرت نہ رکھیں۔ اور اے ایمان والوں، ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ولایت اور صوفیوں کی بات ہوتی ہے، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سب کے سب سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ مظہر بھائی، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایک طرف بتاتے ہیں بے شک کہ اگر محبت رسول نہیں ہے تو یہ نماز روزے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، مگر یہ بتائیے کہ آپ زیادہ پکے سچے عاشق رسول ہیں یا کہ آپ کے پیر صاحب؟ آپ بتائیے، زیادہ عاشق رسول، پختہ عاشق رسول، محبت زیادہ کرنے والا آپ زیادہ محبت کرتے ہیں یا کہ آپ کے پیر صاحب؟ پیر صاحب کرتے ہیں نا۔ اب پیر صاحب کو دیکھیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، میں یہ دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب پیر صاحب کو دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، تو چاہیے کہ ہم محبت کریں، مگر جب ہمارا پیر و مرشد ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہ جب باجماعت نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے تو ہمیں کس انداز میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بے شک محبت رسول سب کچھ ہے، مگر ذرا سوچیں کہ جو ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ سب کچھ ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں ہمیشہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت رسول اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب رسولوں میں افضل ہے آپ
شان حق تعالی نے انہیں پہ اتارا قرآن کھول دی سامنے پتھروں نے زبان دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا سارے لالے کرامت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے احمد بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ زور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہیں حبیب خدا کے سلام رضا ان کی عظمت بے گوہر ہے قربان رضا ہند کا بن کے کہتے ہیں حسان رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پورے یا ربی دعا کر ہم گئے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نہ تھے سنا کر پھر گئے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله